اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تو ناظرین ہم آیت نمبر 51 سے 56 تک تفسیر عرض کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرشتوں کو سلام کہا اور فرمایا ہم تم سے خوفزدہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ان سے خوفزدہ ہوئے اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ان کو مہمان سمجھ کر ان کے آگے بھنا ہوا گوشت رکھا تو انہوں نے کھایا نہیں، یعنی فرشتوں نے نہیں کھایا۔ اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ وہ بغیر اجازت کے ان کے گھر آ گئے تھے، یا پھر ہو سکتا ہے کسی نامناسب وقت میں آئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مت ڈریں، ہم تو آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ ان کی اس سے مراد اسحاق علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس پر تعجب ہوا کہ اب تو وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، کیا بڑھاپے میں ان کے یہاں بیٹا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا اللہ تعالیٰ ان کو جوان بنا دے گا یا اسی حالت میں ان کے یہاں بیٹا ہو جائے گا۔ ان کو بہت عرصے سے اولاد کی تمنا تھی۔ جب انہوں نے یہ بشارت سنی تو حیران بھی ہوئے اور بہت خوش بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا سو اب تم کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ تو وہ اس بشارت کو دوبارہ سننا چاہتے تھے، کیونکہ انسان خوشی کی خبر کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ فرشتوں نے پھر یہی خوشخبری سنائی اور کہا کہ ہم نے آپ کو برحق بشارت دی ہے، سو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا تو اس وجہ سے مایوس ہوتا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہ ہو، یا وہ یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی ضروریات کا علم نہیں ہوتا، یا معاذ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کو بخیل سمجھتا ہو، پھر اس کی عطا سے جو ہے وہ مایوس ہوتا ہے۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہی شخص مایوس ہوتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ کے عالم، قادر اور جواد اور فیاض ہونے پر ایمان نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات پر ایمان نہ ہونا کھلی گمراہی ہے۔ اور جو خدا نہ خواستہ مطلب یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عالم نہیں ہے، قادر نہیں ہے معاذ اللہ، تو پھر تو ناظرین دار اسلام سے بھی خارج ہونے پر بات آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک بات ناظرین ہمیں یہ ملی کہ ابراہیم علیہ السلام جو بڑھاپے میں ہیں، اولاد کی تمنا ہے، اور جب اولاد کی خوشخبری ملی تو ناظرین اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ جب بندہ کسی چیز کی تمنا کر رہا ہو، کیونکہ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسے کپلز ہیں، ایسے جوڑے ہیں کہ سالہ ہر سال اولاد نہیں ہوتی تو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہے اور کچھ بھی ایسی بات نہیں ہو جانی چاہیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی کہ نہیں ہوتی، لیکن پھر کسی وقت اولاد ہو جاتی ہے، اور پھر ایسی اولاد ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس اولاد کو ان کے لیے باعث نعمت بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں کسی مرحلے پر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کسی کو جوانی میں اولاد عطا فرمائے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کسی کو بڑھاپے میں جب عام طور پر اولاد نہیں ہوتی اس وقت اولاد عطا فرما دے۔ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرمائے، اور تو اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا فرمائے۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی قدرت سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ ہمیشہ چاہے کٹھن مراحل ہوں، مشکلات ہوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین ہو، اسباب اختیار کیجئے، باقی اللہ پر چھوڑیے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے۔ ناظرین